السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست حیدر وہ وائٹ بول ہاؤس سے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہوگی، جس پہ آپ ڈاکٹر مسعود صاحب کے پاس آج آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس وزٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سوالوں کو جواب لینے کے لیے۔ تو آئیں آپ ملتے ہیں ڈاکٹر مسعود صاحب سے۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمیں خدمت کا موقع دیا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ سر آج کل گرمی کا سیزن ہے اور ٹکس وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کئی سوالات وغیرہ بھی آئے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ بھائی ڈاگس کو بہت زیادہ ٹکس ہو رہے ہیں، ان کی خارش ہو رہی ہے، اس کا کوئی دیسی علاج اور میڈیکیٹڈ علاج اس کا بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر صاحب، سب سے پہلے تو گرمیوں کا موسم ڈاگس کے لیے بہت ساری بیماریاں ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں ڈاگس کو ان جنرل سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ ان میں جو سب سے پرومیننٹ ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایکٹو پیراسائٹس کا پرابلم ہے، جو بیرونی کیڑے ہوتے ہیں جلد پر لگنے والے، بالوں میں لگنے والے، ان کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ ان میں بیرونی کیڑوں میں جو سب سے سر فہرست ہے وہ ٹکس ہوتے ہیں، جنہیں عام زبان میں آپ چچڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ جانوروں کا خون چوستے ہیں، اور نہ صرف کہ خون چوستے ہیں، خون چوس کے جانوروں کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ جانوروں کے اندر اپنے کچھ جراثیم بھی، جب چوستے ہیں، خون چوستے ہیں، تو اپنے یہ لعاب کے ذریعے کچھ جراثیم بھی داخل کرتے ہیں، جس سے جانور بیمار ہو جاتا ہے، جسے ہم عام زبان میں ایک براڈر ٹرم میں ہم ٹک فیور کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پہ چھوٹے ڈاگز ہوتے ہیں جن کا امیونٹی سسٹم تھوڑا سا لو ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے، یہ کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو ٹک سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے، اس پرابلم کا بچاؤ آسان ہے، آپ بچاؤ کر لیں گے تو زیادہ آپ سکون میں رہیں گے۔ اگر بچاؤ نہیں، ایک دفعہ ٹکس آ گئے تو پھر ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، ان کا لائف سائیکل اس جگہ پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے انڈے دیتے ہیں۔ وہ انڈوں کو اس ایریا سے، اس جگہ سے، ڈاگ کے کینل سے ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ نے گھاس والی جگہ پہ، مٹی والی جگہ پہ اپنے جانوروں کو رکھا ہوا ہے، تو زیادہ تر ان کے جو ٹکس ہوتے ہیں، جو چچڑ ہوتے ہیں، ان کا لائف سائیکل مٹی سے ہی اوریجنیٹ کرتا ہے۔ ان کے ایگز وغیرہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ جب ڈاگ مٹی میں یا گھاس والی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ ایگز جانور کے جسم میں لگ جاتے ہیں، وہاں سے پھر ایگز ہیچ کرتے ہیں، ٹکس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، خون چوستے ہیں۔ یہ بالکل آپ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جس طرح سے عام زبان میں مچھر کاٹتا ہے تو ملیریا یا ڈینگی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مچھر کاٹتا ہے تو وہ تو صرف تھوڑا سا خون چوستا ہے جانور کا یا ایون انسان کا، تو اسی طرح سے چیچڑ بھی بائٹ کرتا ہے، خود کے لیے خون چوس لیتا ہے، ہمارے اندر وہ یا جانوروں کے اندر وہ جراثیم داخل کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جانور کو بخار ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، لیور بہت زیادہ، جگر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جگر میں بہت سیویئر کنڈیشن اگر ہو جائے تو جگر میں سوزش وغیرہ کے پرابلمس آتے ہیں، جانور جانڈس کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح کے بہت وسیع اس میں علامات آ جاتی ہیں۔ تو اس میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ٹکس آنے ہی نہ دیا جائے۔ دوسری ریزن آپ نے پوچھی ہے خارش سے ریلیٹڈ۔ خارش میں یہ ہے کہ خارش کی اب بہت ساری وجوہات ہیں۔ خارش کی ریزن ایک تو سر فہرست اگین وہی ہے جو ہم نے ابھی بات کی ہے، ٹکس، چچڑوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے چچڑ کہیں پہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بائٹ کر رہا ہے، خون چوس رہا ہے، تو وہاں پہ اریٹیشن ہوگی جانور کو، جانور اسکریچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کا پاؤں یا اس کا منہ نہیں پہنچ رہا، اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو وہ اپنے آپ کو رگڑے گا کسی دیوار کے ساتھ، کسی ہارڈ سرفیس کے اگینسٹ، تاکہ اس کو تھوڑا سا سکون مل سکے، کمفرٹ مل سکے۔ اس کی وجہ سے جلد پہ زخم بھی ہو جاتے ہیں اور بال بھی گرتے ہیں، جانور کی خوبصورتی میں بھی کمی آتی ہے، جانور ڈسٹرب بھی رہتا ہے، اریٹیٹڈ رہتا ہے، اگریشن آ جاتا ہے جانور میں۔ تو یہ اس طرح کے بھی ہمیں کچھ مینجمنٹل مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری ریزن ہو سکتی ہے خارش کی، وہ بھی ایک اور طرح کے ایکٹو پیراسائٹ ہی ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، انہیں ہم مینج کہتے ہیں۔ اب مینج کی مزید 3-4 ٹائپس ہوتی ہیں، وہ تو سائنٹیفکلی تو اس میں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں۔ ان میں ڈاگز میں جو سب سے زیادہ کامن ہوتی ہے وہ ڈیموڈیکٹس ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی جب ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر اس کی بڑی لمبی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا علاج مشکل ہے، بچاؤ آسان ہے۔ بچاؤ کے لیے یہی ہے کہ آپ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے
گرمیوں زیادہ گرمی شروع ہونے سے پہلے، جیسے ابھی بھی اسٹل آج کل بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے کینلز بھی اچھی طرح سے اینٹی ٹک اینڈ فلی اسپرے کریں، کینلز کو اچھی طرح سے بات دیں، تاکہ اگر وہاں پہ ان کے انڈے یا ٹکس کی پرورش ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم ان کو وقت پہ ہی زیادہ پرابلم، زیادہ مسئلہ بڑھنے سے پہلے ہی اس کو کنٹرول کر سکیں۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہوگی بات، مگر یہ ہے کہ اگر ہم ان کو انجیکشن جو آتا ہے ٹکس کے فلیز کے لیے انجیکشن جو آتا ہے وہ ہم لوگ لگوا لیں ان کو؟ انجیکشن کی بات اگر آپ کریں تو انجیکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجیکشن ایک اچھا آپشن ہے۔ انجیکشن لگانے سے آپ کا ٹکس کے حوالے سے کافی حد تک مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، لیکن انجیکشن کے ادر سائیڈ افیکٹس بھی ہو جاتے ہیں، دوسرے نقصانات ہیں جانور کے جسم کے اوپر، جانور کی باڈی کے اوپر بہت زیادہ نقصانات ہیں، جن میں جو سب سے سر فہرست نقصان ہے وہ یہی ہے کہ جانور انفرٹائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس انجیکشن کا ریپیٹڈ یوز کریں تو جانور انفرٹائل ہو جاتا ہے۔ انفرٹیلیٹی کی وجہ سے پھر وہ فیوچر میں اس کی نسل تباہ ہوتی ہے، وہ بریڈنگ کے قابل نہیں رہتا بار بار استعمال کرنے سے، اور اس کی پوٹینسی پرٹیکولرلی میل ڈاگس میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی پوٹینسی، بریڈنگ پوٹینسی ان کی بہت زیادہ لو ہے، جس وجہ سے پھر ہم اتنا زیادہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اگر ٹکس آ گئی ہیں تو انجیکشن نہ لگوائیں۔ اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یہی کریں کہ جانور کے اگر بڑے بالوں والے جانور ہیں تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو ڈی فر کر دیا جائے، ان کے بال اتروا دیے جائیں، ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں، زیادہ جگہ مٹی والی نہ ہو، گیلی مٹی پہ بالکل نہ رکھیں، گھاس میں نہ زیادہ لے کے جائیں جانوروں کو، کوشش کریں کہ پکی جگہ پہ رکھیں وہاں پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جانور کے لیے نیچرل جگہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے پھر پیراسائٹ کا یا چچڑ کا یا کوئی بھی ایکٹو پیراسائٹ ہے اس کا لائف سائیکل بریک کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانور کو مٹی کا ایکسپوجر نہ دیں۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کر بہت اچھا لگا، آپ کی بہت زیادہ آپ نے قیمتی اپنی رائے دی، تو شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ کے سوالوں کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیلز میں آپ کو دے دیا ہے، اور دوستو آپ جو بھی کومنٹ کرتے ہیں یہ آپ اس میں یہ تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ بھائی جو سیزن چل رہا ہے اس حوالے سے بات کیا کریں، ٹھیک ہے، آؤٹ آف سیزن آپ اپنا کوشچن وغیرہ نہ پوچھا کریں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ابھی جیسے گرمی کا موسم ہے تو اس حوالے سے جو آپ کے ڈاگز وغیرہ کو مسائل آ رہے ہیں تو اسی ٹاپک میں بات کی جا سکے، اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پہ بات کی جا سکے، دوسرے سوال وغیرہ آپ لوگ نہ پوچھا کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بتا دیا ہے، احتیاطی تدابیر کے علاج سے بہتر احتیاط ہے، وہ آپ احتیاط کریں، گیلی جگہ پہ، مٹی والی جگہ پہ اپنے ڈاگز وغیرہ پیٹس وغیرہ کو بالکل نہ چھوڑیں، تو یہی سب سے بہتر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا اگر ہم لوگ انجیکشن لگاتے ہیں اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں وہ بھی بہت ڈیٹیلز میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا آپ کو، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو ڈیٹیلز میں مل گیا ہوگا۔ دوستو آپ کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔ شکریہ۔